السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سندر اسلامک چینل۔ آج اس چینل کے ذریعے سے بہت امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسلام قاعدہ قانون میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، قرآن کی باتوں کو، قرآن کے احکام کو کانسٹیٹیوشن سے لے کر کے روزمرہ کی زندگی میں بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب بندی، شراب اب نوشی پر سرکار سخت قدم اٹھا رہی، شراب بند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں حکم فرمایا شراب تم پر حرام کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ نشے کی حالت میں بھی اگر شراب پی ہو تو نماز سے قریب نہ ہو۔ اس طرح سے شراب ہو گیا۔ ایک اور بات ہے، ابھی تازہ خبر میں ہے جسے والدین کی خدمت کے لیے قانون بنا ہے کہ والدین کا گزارا بھی بچوں کے اوپر فرض ہوگا، ان کو دیکھنا ضروری ہے، اپنے والدین کو۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو ابھی تازہ شیئر کر رہا ہوں کہ شادی کے معاملے میں بھی اب نکل کے آ رہی ہے بات کہ والدین کا دستخط ہونا ضروری، والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ خود اسلامک شادی میں ہے کہ ولی کی رضامندی، ولی میں سب سے اوپر نمبر پہ باپ اور ماں آتے ہیں، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ اور پھر لڑکی کا بالغ ہونا ضروری، لڑکی کی رضامندی۔ تمام باتیں جو کلام شریف میں شادی سے متعلق ہے کہ لڑکی کی مرضی سے شادی ہو اور وہ بالغ ہو، پلس اس کے والدین بھی راضی ہوں، تو دیکھیے اب والدین کی رضامندی شادی کے سلسلے میں ضروری مانا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی بس تمام باتیں قسط در قسط دھیرے دھیرے یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، مگر شیطان اس قدر حاوی ہے کہ پورا کلمہ پڑھنے کے لیے توفیق نہیں دیتا۔ حلق سے کلمہ نہیں ہوتا، پوری بات کلام شریف کو اتر رہی، پیار سے رہو، محبت سے رہو، زنا نہیں کرو، ایک دوسرے کا مال مت ہر صحیح ناپ تول کر کے دو، کلام شریف کی تمام باتیں دھیرے دھیرے معاشرہ میں آ رہا ہے۔ ان کلمہ پڑھنے کے لیے جو شیطان ایسا لٹکا ہوا ہے کہ حلق کے نیچے کلمہ کو اترنے نہیں دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ تمام باتیں ہم کلام شریف سے لے رہے ہیں، ناپ تول سے لے کر کے نشست و برخاست تک گلے تک مل رہے ہیں، جو اسلامک طریقہ ہے ہاتھ ملانا، ہموانکا کرنا، یہ سب معاشرہ کی تمام چیزیں جو معاشرہ کو مضبوط کرتی ہیں، سماج کو مضبوط کرتی ہیں، وہ سب ہم کلام شریف سے لے رہے ہیں۔ لیکن کلام شریف میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شیطان جو ہے بیچ میں حائل ہو کر کے ہمیں پڑھنا نہیں دیتا۔ ہمارے بھائی بہنوں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے وہ اس طرف ہدایت کی طرف ہے۔ یہ دنیا بہت تیزی میں اسلام کو گلے لگا رہی ہے اور ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس لیے کہ قرآن میں تمام باتیں ایسی ہیں جو لامحالہ آج نہ کل اسے فالو کرنا، چاہے شراب بندی کا معاملہ ہو، چاہے زنا کا معاملہ، چاہے والدین کی خدمت کا ہو، چاہے بچوں کی پرورش کا ہو یا کنبہ پروری کا ہو۔ تمام باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کلام شریف سے لی جا رہی ہیں، اسی دائرے میں لی جا رہی ہیں کہ کوئی غیر طریقے سے نان و نفقہ والا بھی مسئلہ مان کے اٹھ کر جب آتا ہے تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ نان و نفقہ جس کا مینٹیننس کے لیے بھی قانون بنا ہے، یہاں کہ ہم لوگ خطبہ بھی کہہ دیتے ہیں نان و نفقہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے میاں بیوی کو اور شوہر کو بھی تاکید کی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا یعنی آدم علیہ السلام، اور تم ہی اسی جان سے پھر تمہارا جوڑا پیدا، تاکہ اچھی طرح سے شوہر اس بات کو سمجھے کہ ہماری جو بیوی جو ہے کوئی غیر نہیں، میرے ہی جسم کا حصہ ہے، اور بیوی بھی سمجھے کہ میں کوئی غیر نہیں، میں تو اسی کے جسم کا حصہ ہوں، میں اسی سے جسم سے لیے۔ لہٰذا پیار محبت بنے رہنے کے لیے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کلام شریف میں کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بھی پیدا کیا، جو اب لوگ تسلیم کرنے سے اردھانگنی لفظ جو ہے کہا کہ یہ اسی کی تشریح ہے، اردھانگنی یعنی کہ اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ اردھانگنی جو ہے لفظ مانے تمہاری جسم سے نکلا ہوا حصہ، آدھا حصہ تمہارا اور آدھا تمہیں، یہ ہوا اردھانگنی کی مطلب۔ بہرحال چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھولیں، اور پسند ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کچھ نہ کچھ باتیں میں آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں۔ ابھی تعزیہ پر پھر بہت سارے احکام جاری کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کو ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وقت بوقت وہ اپنے نئے رولس اور ریگولیشن لاتا ہے، تاکید کرتے رہتا ہے ایڈمنسٹریشن میں، تاکہ ملک میں امن
امان رہے اور تمام مذاہب کے لوگ سکون طرح سے اپنے تمام مذہبی رسومات کو نبھا سکیں۔ بہرحال کہیں بھی مار پیٹ نہ ہو، کہیں بھی ہلا فساد نہ ہو، دائرے میں رہیں تاکہ دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ سب سے بڑی چیز دیکھنا ہے کہ راستہ جام نہ ہو، جلوس لے جا رہے تو راستہ جام ہو رہا ہے، بھیڑ نازیبا بھیڑ نہ ہو، بیٹھ گئے تو گھر تو کرتب اپنا دکھا رہے نہیں، ایسا مقام ہے میدانی حصہ آتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، ہر چوراہے پہ تو ہلکا سا کنارہ ہوگا اور کافی زمین تو وہاں پر تماشا، ٹھیک بھی چوراہے پر تماشا اور اپنا کرتب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار محبت کے ساتھ ایسے نعرے کو نہیں استعمال کرے جو دوسرا سمجھے کہ ہم ہی کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، جیسے کہ ہے ایسا کوئی کھڑا ہے، کوئی اس اکھاڑے سے مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی ہم ایسا تلوار باز، تو ایسے نعرے نہیں نکالیں۔ امام حسین کے غم کا مہینے ہمیشہ طریقے سے لوگ سمجھے کہ ہم غم منا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ تازہ داری کے معنی ہے غم کے ہے، تازہ داری کے معنی نہیں کہ خوشی ہے، خرم سے ہم غم کے ساتھ اس کو منائیں، سینہ کوبی کریں، ماتم کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یاد میں روئے بھی اور سینہ کوبی بھی کریں۔ اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ اس الفاظ کے ساتھ میں اپنے پریڈ ختم کرتا ہوں اور اپنا دھیان رکھیں۔ دیکھیے خوش ہونے کی بات ہے کہ اسلام دھیرے دھیرے قانون میں بھی آ رہا ہے، لاء اینڈ آرڈر میں بھی آ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر اسلام کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔